السلام علیکم محترم ناظرین۔ پٹرول پمپ سے 6 کلومیٹر دور ایک فوجی گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا۔ اس گاڑی میں میجر صاحب بھی موجود تھے۔ سردار ڈرائیور نے میجر صاحب کو بتایا کہ پٹرول پمپ تک دھکا لگانا پڑے گا۔ سب فوجی نیچے اتر کر دھکا لگانے شروع ہو گئے اور کافی دیر بعد پٹرول پمپ تک پہنچ گئے۔ کچھ جوان تھکن کے باعث بے ہوش بھی ہو گئے۔ سردار نے پٹرول ڈلوانا شروع کیا تو میجر صاحب نے کہا، پیچھے جو ڈرم پڑا ہے اس کو بھی بھروا لو۔ سردار بولا، سر جی وہ تو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، میں نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا، تم اپنے شوہر سے کس طرح پیسے بٹور لیتی ہو؟ دوسری سہیلی نے کہا، جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو میں انہیں دھمکی دیتی ہوں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ وہ ہر بار مجھے کرایہ دے دیتے ہیں اور میں جاتی ہی نہیں۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ ایک سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا، مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پٹھان پیراشوٹ بیچ رہا تھا۔ ایک کسٹمر آیا، اس نے پیراشوٹ کھولنے کا طریقہ پوچھا۔ پٹھان بولا، جب تم 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ تو یہ لال بٹن دبا دینا، پیراشوٹ کھل جائے گا۔ کسٹمر، اگر نہیں کھلا تو پٹھان، اللہ کے بندے واپس کر دینا، میں ادھر گلی میں ہی رہتا ہوں۔ ایک مراسی کے گھر کے سامنے کتا مرا پڑا تھا۔ اس نے میونسپل کمیٹی والوں کو فون کیا کہ کتے کو اٹھوا لیں۔ میونسپل کمیٹی والوں نے کہا، وہیں دفن کر دو۔ مراسی کو بہت طیش آیا لیکن اطمینان سے بولا، میں تے دفن کرن لگا سی، کتے دے پتراں نوں وی اطلاع دینی سی تاکہ آ کے اپنے ابے دا منہ ویکھ لیندے۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ کے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے بنگوڑے کے پاس جا کر بنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا، کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم؟ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا بنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، ذرا لائٹ جلا کے دیکھو، بچہ بنگوڑے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔ ڈاکٹر، شیخ سے آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ شیخ، صوفی کا۔ ڈاکٹر، کیا صوفی کوئی امپورٹڈ کمپنی ہے؟ شیخ، نہیں جناب، میں اور صوفی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ پہلا دوست، اداسی کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا دوست، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں 10 دن تک بات نہیں کروں گی۔ پہلا دوست، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست، یار آج آخری دن ہے۔ رانے کی شادی ہوئی۔ رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا کہا ماننا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور پھر ایسی ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی، اٹھ رانے پتر، نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی، ابا جی اس کنجر نوں صرف غرارے کروا دیو۔ ایک شادی شدہ جوڑا برتنوں کی دکان میں جھگڑ رہا تھا۔ بیوی کہہ رہی تھی، میں نے یہی شیشے کے گلاس لینے ہیں۔ شوہر، نہیں اس سے بڑے گلاس لینے ہیں۔ دکاندار بولا، صاحب جی یوم خواتین بھلے ہی گزر گیا ہے لیکن میڈم جو کہہ رہی ہیں وہی گلاس لے لیجئے نا،
ارے بھائی تمہیں گلاس بیچنے کی پڑی ہے، اس چھوٹے سے گلاس میں میرا ہاتھ نہیں گھستا، میں اسے دھوؤں گا کیسے؟ ایک ذمہ دار کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے، بہت سے ماسٹر آئے، ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ آئے اور بچوں سے کہا جاؤ اور بنٹے کھیلو۔ بچے خوش ہو گئے۔ جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے کہا تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ وہ بولا 3۔ ماسٹر جی نے کہا اگر 2 بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے؟ بچے سے دوسرا بھائی بولا اوئے نہ دسیں، اے ریاضی پڑھاندا پیائی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔